بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زیڈ ایم انسٹرکٹیو سٹوری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیہاتی لوگوں کے سوالات سے بڑا نفع پہنچاتے ہیں۔ ایک دن ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا، بیری کا درخت، کیونکہ اس میں تکلیف دہ کانٹے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صدر محضود، ترجمہ وہاں ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے دور کر دیے ہیں اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیا ہے۔ اس درخت میں ایسے پھل لگیں گے کہ ہر پھل میں 72 قسم کے ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ حضرت عتبہ بن عبد السلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر سنا ہے کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ کانٹے والا درخت کوئی اور نہیں ہوگا، یعنی ببول کا درخت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر کانٹے کی جگہ بڑے ہوئے گوشت والے بکرے کے خصیے کے برابر پھل لگا دیے گے۔ اس پھل میں 70 قسم کے ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ حضرت عتبہ بن عبد السلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے بارے میں پوچھا اور جنت کا تذکرہ کیا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا کہ کیا جنت میں پھل بھی ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس میں ایک درخت ہے جسے طوبہ کہا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کا ذکر کیا لیکن مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس دیہاتی نے کہا، ہمارے علاقے کے کس درخت کے مشابہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے علاقہ کے کسی درخت کے مشابہ نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شام گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہے جس کو اخروٹ کہا جاتا ہے، ایک تنے پر اگتا ہے اور اس کے اوپر والی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ سفید داغ والا کوا بغیر رکے 1 مہینہ مسلسل اڑ کر جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ گچھا اس فاصلے کے برابر ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اس درخت کی جڑ کتنی موٹی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر والوں کے اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ چلنا شروع کرے اور چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، پھر بھی وہ اس کی جڑ کا ایک چکر نہیں لگا سکے گا۔ پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ جنت میں انگور ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا، انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے باپ نے کبھی اپنی بکریوں میں سے بکرا ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تیری ماں کو دی ہو اور اس سے کہا ہو کہ اس کھال کا ہمارے لیے ڈھول بنا دے۔ اس دیہاتی نے کہا، جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دانہ اس ڈھول کے برابر ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا کہ جب دانہ ڈھول کے برابر ہوگا پھر تو ایک دانے سے میرے اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بلکہ تیرے سارے خاندان کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔
اس دیہاتی نے کہا رب کعبہ کی قسم پھر تو ہم نجات پا گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیہاتی کیسے؟ اس نے کہا کیونکہ کریم ذات جب کسی پر قابو پا لیتی ہے تو معاف کر دیتی ہے۔